السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم آج سے انشاءاللہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ہم نے اپنی زندگی کے مختلف اوقات میں سیرت سے ضرور کہیں نہ کہیں ہمارا تعلق رہا ہوگا، اپنے اسکول لائف میں یا کالج میں یا پرسنل اسٹڈی کی بنیاد پر۔ تو مجھے نہیں اندازہ کہ کس کی کتنی اسٹڈی ہے یا کس نے کون سی بک پڑھی ہے، تو اس پہ الحمدللہ میری پچھلے 7-8 سال سے ایک محنت رہی ہے کہ سیرت کے ساتھ میں کسی نہ کسی طرح جڑا رہا ہوں، چاہے وہ قرآن کریم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی پرسنالٹی کے حوالے سے ہو، آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہو۔ مجھے دلچسپی رہی ہے پہلے ہی دن سے اس بات کی کہ آپ نے جو زندگی گزاری اس کو دیکھا جائے کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری، اس زندگی میں آپ نے کیا کیا کیا، کتنی مشکلات آپ کو اٹھانی پڑیں، کس آپ مشکل سفر سے گزرے۔ تو اس کے لیے میرے پاس جو کتاب بیسیکلی تو تھی رحیق المختوم، جو سب سے بیسٹ کتاب ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ اسے جانتے ہوں گے، شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے لکھی ہوئی ہے، اور 1399 ہجری میں یہ بک انہوں نے لکھی۔ 1182 کتابیں لکھی گئیں پوری دنیا میں، عربی، انگلش اور اردو میں۔ اس میں سے 180 کے قریب کتابیں سلیکٹ کی گئیں کمپٹیشن کے لیے، اور اس میں سے یہ ایک کتاب تھی جو نمبر 1 پوزیشن پہ آئی، اور یہ انڈیا کے عالم تھے اعظم گڑھ کے، میرا خیال ہے وہاں سے ان کا تعلق تھا، اور ان کی یہ کتاب ہر مسلک، ہر فرقے میں گئی، کسی نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ اور یہ انہوں نے عربی میں لکھی تھی، پھر اس کی ٹرانسلیشن کی گئی بہت ساری، اب تو ان کی زبانوں میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے۔ میں آپ کو ویسے ہی آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دیتا ہوں، ٹوٹل 5 کتابیں وہاں پہ ان کی پوزیشن اناؤنس کی گئی تھی۔ پہلی الرحیق المختوم، یہ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری کی تھی، جامعہ سلفیہ بنارس سے پہلے نمبر پہ آئی تھی۔ دوسرے نمبر پہ آئی تھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، انگلش میں تھی، ڈاکٹر ماجد علی خان کی، جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی، ہند سے، یہ بھی انڈیا سے تھے۔ اور جو تیسرے نمبر پہ کتاب آئی تھی وہ تھی پیغمبر اعظم و آخر، اردو میں، تالیف ڈاکٹر نصیر احمد نصیر، وائس چانسلر جامعہ اسلامیہ بہاولپور پاکستان، یہ تیسرے نمبر پہ آئی تھی۔ چوتھے نمبر پہ آنے والی کتاب تھی منتقی نقول فی سیرت اعظم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عربی میں، یہ شیخ حامد محمود بن محمد منصور مصر کے تھے، یہ چوتھے نمبر پہ آئی تھی۔ 5ویں نمبر پہ تھی سیرت نبی الہدا والرحمہ، عربی، استاد عبدالسلام ہاشم، حافظ مدینہ منورہ مملکت سعودیہ عربیہ، 5ویں نمبر پہ۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شیخ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا بڑا درجہ عطا کیا کہ عربی، جو عرب خود سے اپنے زبان جاننے والے، وہ بھی پیچھے رہ گئے، تو ان کی کتاب کو سلیکٹ کیا گیا۔ واقعی بہت خوبصورت کتاب ہے، لیکن میری مجبوری اس میں کچھ اور بھی ہے کہ صرف جو اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ آگے آئیں گی، جو آپ بنیادی طور پہ جانتے ہوں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس سے آگے جانیں، آپ کو مزید بھی اس میں باتیں پتہ چلیں۔ تو اس لیے مجھے دوسری کتاب کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، وہ انتہائی ڈیٹیلڈ بک ہے، وہ یہ بک ہے سیرت انسائکلوپیڈیا کے نام سے ہے۔ اس کی تقریباً 12 جلدیں ہیں، اور اس کی میں نے پوری پہلی جلد سکپ کر دی ہے، یعنی اس کی پوری ایک جلد اور اس کے 8 صفحے تھے، اس میں انہوں نے جو بات 8 صفحوں میں کی وہ انہوں نے پوری ایک جلد میں کی، جو میں نے پوری سکپ کی ہے۔ اس میں کیا تھا کہ عرب کا محل وقوع، عرب کون تھے، کہاں سے آئے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس ڈیٹیل میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا چونکہ ہم بہت سن چکے، ایک ظالم طبقہ تھا، بہک چکا تھا، اللہ کی راہ سے ہٹ چکا تھا، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ بعثت ہوئی، وہ ہم نے بہت سنا ہوا ہے، اور اگر آپ کو دلچسپی ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کون سی عرب قومیں تھیں۔ بہرحال ہمارا چونکہ فوکس کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم کیا کریں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک سے شروع کریں گے۔ آپ کا نسب کیا تھا، آپ کے امیڈیٹ جو ریلیشن میں تھے، آپ کے دادا عبد المطلب، اور عبد المطلب کے والد ہاشم، اور پھر عبداللہ، ان 3 شخصیات کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ پھر ان 3 شخصیات کے پڑھتے پڑھتے بیچ میں 3 واقعات آئیں گے جو بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اس میں ایک زمزم کی کھدائی کا واقعہ ہے، اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے واقعہ فیل، اگر وہ ہم کور کر سکے تو۔ اس بک میں تو وہ انتہائی مختصر لکھا ہوا ہے، تو میں نے جب اس کو پڑھا میں نے دیکھا کہ نہیں یار، یہ آپ لوگوں سے شیئر ڈیٹیل میں ہونا چاہیے۔ بہرحال میں اسی بک سے شروع کروں گا انشاءاللہ، ساتھ میں اب مجھے اندازہ ہوا صبح بیٹھ کے کہ کافی محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ مجھے چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ چونکہ آپ ماشاءاللہ آلریڈی پڑھ لکھے لوگ ہیں سارے، بہت سی باتیں پتہ ہیں آپ کو، لیکن آپ کو اس سے آگے لے کے جانا ہے۔ یہ آپ بتائیں گے ایٹ دی اینڈ آپ نے آج کیا نیا سنا مجھ سے۔
خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب 3 حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ حصہ، یہ وہ حصہ ہے جس پر تمام جو سیرت نگار ہیں وہ متفق ہیں کہ یہ حصہ محفوظ ہے، یعنی اس میں جو آپ کے نسب بیان کیا جاتا ہے وہ محفوظ ہے۔ وہ ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک، یعنی یہاں تک کا جو حصہ ہے وہ محفوظ ہے، اس پہ تمام متفق ہے کہ یہ درست ہے۔ میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر، انہی کا لقب جو ہے قریش میں تھا، انہی کی طرف سے قبیلہ قریش منسوب تھے۔ آگے بن مالک بن نضر، قیس بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ، عامر بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، یہاں تک کا جو نسب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نیکسٹ حصہ جو شروع ہوتا ہے وہ ہے عدنان سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک، یہاں تک ان کے بیچ میں جو بھی میں آپ کو نام بتاؤں گا اس میں کہیں کہیں علماء کا اختلاف موجود ہے۔ وہ ہے عدنان سے اوپر، یعنی عدنان بن عدمہ، حمیسہ بن سلامان بن اوس بن یوزبن، کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزابن بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عید بن عبقرین، عبید بن دعاجن، حمدان بن سمبرن، یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیز بن ذیشان بن عیسر بن افناد بن ایحام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن عودہ بن عرام بن قید اربن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہاں تک کا جو حصہ ہے اس میں اختلاف موجود ہے کہ علماء کسی نام سے اختلاف کر جاتے ہیں۔ پھر تیسرا حصہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، اس میں شدید ترین اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں علماء جو ہیں وہ اعتبار کے دائرے سے ہٹے ہوئے ہیں کہ اس کے بارے میں صحیح طرح سے وہ بیان نہیں کر پاتے۔ بہرحال وہ حصہ بھی انہوں نے شیئر کیا، وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر ابراہیم بن طارح، یعنی جس کا نام آزر تھا، بن ناخور بن ساروغ بن راعوب، فالح بن عابر بن شالح بن ارفخشند بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن مدوشالح بن اخنوح، کہا جاتا ہے کہ یہ ادریس علیہ السلام ہے، بن یرو بن مہائیل بن کینان بن آنوشہ بن شیث بن آدم علیہ السلام۔ تو یہاں تک یہ ہے آپ کا نسب نامہ۔ تو ہم نے جیسے بتایا پہلا حصہ کیا ہے، اس پہ متفق ہیں عدنان تک، اس سے آگے میں اختلاف ہے ابراہیم علیہ السلام تک، اس سے آگے تو شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس سے آگے ہم چلتے ہیں خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو سب سے پہلے جن کا ہم تذکرہ کریں گے وہ ہیں ہاشم، کہ ہاشم کا اصل نام کیا تھا، وہ کون تھے، ان کا عبد المطلب کے ساتھ کیسے ریلیشن کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت خانوادہ ہاشمی سے نام سے معروف ہے۔ تو وہ کیوں ہاشم سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں؟ چونکہ یہ سلسلہ جو مشہور ہے وہ کس سے؟ ہاشمی سے، اس لیے وہ ہاشم سے شروع کر رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ہاشم سے ہی کیوں شروع کیا جاتا ہے؟ تو ہاشم سے وہ اس لیے شروع کرتے ہیں کہ مشہور ہی ہاشم سے یہ سلسلہ ہوتا ہے، انہی کے نام جس طرح ہاشمی کہلائے جاتے ہیں، وہ بتانا، اسی لیے وہ اس کی ڈیٹیل بتانا چاہ رہے ہیں۔ ہاشم، اب وہ پیچھے بتا چکے ہیں کہ عبد مناف بنو عبد الدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مصالحت ہو گئی تو عبد مناف کی اولاد میں ہاشم ہی کو سقایا اور رفادہ یعنی حجاج کرام کو پانی پلانا اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ بیسیکلی جب یہ قبیلے بنے اس سے پہلے تو اس وقت ان کے ذمے کچھ کام، ہر ایک کے کام ذمے لگے، تو جو ہاشم تھے ان کے ذمے لگایا حاجیوں کو پانی پلانا اور ان کو کھانا کھلانا، یہ ان کے ذمے تھا، یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ حجاج کرام جب آئیں گے تو یہ انہوں نے یہ ڈیوٹی انجام دینی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جی ہاشم بڑے معزز اور مالدار تھے، یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکے میں حاجیوں کو شوربہ روٹی میں جو ہے نا بھگو کر کھلایا۔ یہ پہلے وہ آدمی تھے جنہوں نے شوربے اور روٹی کا انتظام کیا۔ ان کا اصل نام عمر تھا، ان کا اصل نام کیا تھا جی؟ عمر، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں سانچنے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا۔ تو ہاشم کا بیسیکل ہوتا ہے توڑنے والا، تو اس وجہ سے ان کو یہ لقب دے دیا کہ یہ تو ہاشم ہے، کیونکہ ہاشم کے معنی ہے توڑنے والا۔ پھر یہی ہاشم وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے 2 سالہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی، یعنی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سال میں 2 دفعہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی، ورنہ اس سے پہلے سال میں ایک ہی سفر کیا جاتا تھا۔ آگے بتاتے ہیں جی ان کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے، راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی۔ تو
یعنی وہ مدینہ پہنچے، بنی نجار چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے ننیال خاندان ہے، وہاں پہنچے، وہاں پہ عورت تھی سلمہ بنت عمرو، ان سے شادی کر لی اور کچھ دن وہیں ٹھہرے رہے. پھر بیوی کو حالت حمل میں میکے ہی میں چھوڑ کر چلے آئے اور شام روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر فلسطین کے شہر عزہ میں انتقال کر گئے. ادھر سلمہ کے بطن سے بچہ پیدا ہوا، یہ 497 عیسوی کی بات ہے. چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی اس لیے سلمہ نے اس کا نام کیا رکھا جی؟ شیبہ. کیا رکھا؟ شیبہ. اب ہم دوسری بک کی طرف چلتے ہیں جہاں اصل آپ کو اس میں انٹرسٹنگ باتیں سننے کو ملیں گی. ٹھیک ہے جی، ان کا نام کیا رکھا انہوں نے؟ شیبہ. یہ شیبہ جو تھے یہی تھے کیا؟ عبد المطلب. انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ عبد المطلب. شیبہ کیوں نام رکھا گیا؟ کہ پیدائشی ان کے بال جو ہیں سر کے وہ سارے سفید تھے، اور عربی میں شیبہ کسے کہتے ہیں؟ بوڑھے کو، اس لیے ان کا نام رکھا گیا شیبہ. اب یہ شیبہ سے عبد المطلب کیسے بن رہے ہیں، ہم وہاں چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا نام شیبہ الحمد اور کنیت ابو حارث اور ابو بطحہ تھی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عامر اور لقب شیبہ تھا. اس میں ڈیفرنٹ علماء کا کلام ہے. آگے فرماتے ہیں جب عبد المطلب کے والد ہاشم کا انتقال ہوا تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنی ننیال میں تھے. کئی سال تک وہیں مقیم رہے. ایک مرتبہ ثابت بن منذر بن حرام، یعنی اب یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب، ثابت بن منذر. عمرے کے لیے مکہ آیا تو اپنے دوست مطلب بن عبد مناف سے ملا اور ان سے کہا اگر تم اپنے بھتیجے کو دیکھو تو تمہیں اس میں خوبصورتی، ہیبت اور شرف کا حسین امتزاج نظر آئے گا. میں نے اسے بچوں کے ساتھ تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھا ہے، خاندانی نجابت شرافت اس کے چہرے سے عیاں ہے. یہ بات سن کر مطلب اسی وقت اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے روانہ ہو گئے. پہلے تو ان کی والدہ نے انکار کیا. مطلب نے کہا انکار نہ کریں، میں اپنے بھتیجے کو ہر حال میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. یہ کون ہے جی؟ کون لینے جا رہے ہیں؟ مطلب لینے جا رہے ہیں، چچا، یعنی ہاشم کے بھائی اور شیبہ کے چچا شیبہ کو لینے جا رہے ہیں مدینہ سے. جب انہیں پتہ چلا کہ بچہ جوان ہو گیا اور اس کی تعریفیں وہاں پر سنی. اب یہ بالغ ہو چکا ہے اور یہاں اجنبی ہے، اسے اپنی قوم میں جانے دیں. یہ اعلیٰ حسب و نسب والا ہے، وہاں اس کا مقام و مرتبہ یہاں کی نسبت بہت بلند ہوگا. یہ جہاں بھی رہا آپ ہی کا بیٹا ہوگا. جب سلمہ نے دیکھا کہ یہ اپنے بھتیجے کو لیے بغیر نہیں جائیں گے تو انہوں نے 3 دن بچے کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت طلب کی. چنانچہ 3 دن کے قیام کے بعد مطلب انہیں اپنے ساتھ مکہ لے آئے. اب یہاں سے نام کیسے سوئچ اوور ہوتا ہے شیبہ سے عبد المطلب. جب مطلب بچے کو سواری پر اپنے پیچھے بٹھائے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگ یہ سمجھ کر مطلب کوئی نیا غلام خرید لایا ہے کہنے لگے ھذا عبد المطلب. تو لوگوں نے دیکھا کہ اب مطلب جو ہے وہ ایک بچے کو لے آئے ہیں. اس کی کیا وجہ بنی کہ انہوں نے کیوں غلام کہا وہ بھی آگے بیان ہوگی. یہ سن کر انہوں نے وضاحت کی کہ یہ میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے، اس کا نام شیبہ بن عمرو ہے. ایک اور روایت میں عبد المطلب کی وجہ تسمیہ بیان کی کہ جب مطلب انہیں لے کر واپس آ رہے تھے تو مکہ میں داخل ہوتے وقت شیبہ اپنے چچا مطلب کے پیچھے اونٹ پر سوار تھے. شیبہ کے کپڑے سفر کی وجہ سے گرد آلود تھے. لوگوں نے مطلب سے دریافت کیا یہ کون ہے؟ مطلب نے حیا کی وجہ سے کہہ دیا میرا غلام ہے. یہ بات انہوں نے اس لیے کہہ دی کہ مبادا لوگ کہیں ان کا بھتیجا ایسے میلے کچیلے کپڑوں میں کیوں ہے. چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے ان کے لیے مکہ مکرمہ کے بازار احزورہ سے ایک عمدہ لباس خریدا. پھر اپنی بیوی خدیجہ بنت سعید بن سعد کے پاس لے کر گئے. پھر شام کو عمدہ لباس پہنا کر انہیں قریش کی مجلس میں لائے. یعنی اب انہوں نے تیار کر لیا اور اب اپنی جو ان کی بڑی مجلس تھی اس میں لے کر آئے. بتایا یہ میرا بھتیجا ہے. چونکہ مطلب نے پہلے ہی ان کے متعلق کہا تھا ھذا عبدی، اس وجہ سے لوگوں نے انہیں عبد المطلب کہنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ یہی نام ان کی پہچان بن گیا. اور شیبہ نام کیا ہے؟ وہ متروک ہو گیا. شیبہ نام پھر چھوڑ دیا گیا، پھر وہی ان کی کنیت چل پڑی. ابن سعد بیان کرتے ہیں کہ عبد المطلب قریش میں سب سے زیادہ حسین و جمیل، انتہائی قوی جسم، بہت بردبار، حد درجہ سخی اور کریم تھے. وہ شر اور فتنے سے دور بھاگتے تھے. کوئی بادشاہ بھی آپ سے ملتا تو آپ کی مسحور کن شخصیت کی وجہ سے عزت و احترام سے پیش آتا. آخر دادا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیات تو رکھی تھیں ان میں. آپ ساری زندگی قریش کے مسلمہ سردار رہے. عبد المطلب عرب میں پہلے شخص تھے جنہوں نے اپنے بالوں کو خضاب لگانا شروع کیا. تو یہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اپنے بالوں کو، چونکہ بال سفید تھے ان کے پیدائشی، انہوں نے اس کو کالا کرنا شروع کیا. ان کے بال بچپن ہی سے سفید تھے. یہ یمن کے ایک بادشاہ کے پاس گئے تو بالوں کا خضاب لگانے کی طرف ان کو توجہ مبذول کروائی گئی. آگے میں بہت کچھ سکپ کر رہا ہوں. سکپ کر کے میں آپ کو ان کی زندگی کے 2 اہم واقعات، ایک انہوں نے جو زمزم کا کنواں کھودا. اب جب یہ زمزم، اچھا ہوا کیا تھا اس سے پہلے جو قبیلے گزرے انہوں نے لڑائی جھگڑوں میں نا زمزم کا کنواں جو ہے وہ
بند کر دیا تھا، اس کا نشان ہی غائب ہو گیا تھا، کنواں ہے کدھر، کنواں کھو چکا تھا، کنویں کا نام و نشان مٹ گیا تھا، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ زمزم کا کنواں کہاں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبد المطلب کو پھر ذریعہ بنایا، انہوں نے وہ جو زمزم کا کنواں اسے دوبارہ کھودا۔ اس زمزم کا کنواں کھودتے ہوئے دو کام ہوئے، اور ان میں سے ایک کام ایسا ہوا جو ابھی تک اسلام کی شک بنا ہوا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آج ہم اس میں آپ دیکھیں گے کیا ہے۔ زمزم کے کنویں کی کھدائی۔ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کے پاس سب سے پہلے آباد ہونے والے بنو جرہم کی بے اعتدالیاں جب حد سے بڑھ گئیں، مکہ آنے والے حاجیوں پر ان کے ظلم اور زیادتیوں کا بہت اضافہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اقتدار چھیننے اور انہیں مکہ سے نکالنے کے اسباب مہیا کر دیے۔ ان کے آخری سردار عمرو بن حارث جرہمی نے کعبے کے نفیس اور قیمتی تحائف اور رکن یمانی کا پتھر چاہے زمزم میں پھینک دیا اور چاہے زمزم کو توڑ پھوڑ کر اس طرح بھرا کے نشان بھی باقی نہ بچا، اور خود یمن کی طرف بھاگ گیا۔ اس پر مدتیں بیت چکی تھی، زمزم اور اس کا محل وقوع لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو چکا تھا، لیکن اب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے وہ فرد فرید اس دنیا میں آنے والا تھا جو خود اور اس کے ماننے والے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے آب زمزم سے سب سے زیادہ حقدار تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظام ہو رہا ہے یہ سارا۔ عبد المطلب کو خواب آیا، وہ خواب کیا تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبد المطلب کو خواب کے ذریعے سے اس کی جگہ کھودنے کا حکم دیا گیا، اور جگہ کی علامات اور نشانات خواب میں ہی بتائے گئے۔ عبد المطلب نے بیان کیا کہ میں حتیم میں سو رہا تھا، خواب میں آنے والے نے میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا احفر برہ، یعنی برہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا وما برہ، برہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ اگلے روز پھر اسی جگہ سویا، میں نے خواب دیکھا، وہ شخص کہہ رہا ہے احفر المدنونہ، مدنونہ کھودو۔ میں نے دریافت کیا وما المدنونہ، مدنونہ کیا ہے؟ وہ شخص جواب دیے بغیر چلا گیا۔ تیسرے روز پھر خواب میں آیا، وہ شخص کہہ رہا ہے احفر طیبہ، طیبہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا وما طیبہ، طیبہ کیا ہے؟ وہ شخص پھر چلا گیا۔ چوتھے روز پھر اسی جگہ یعنی اسی حتیم میں سوئے ہوئے تھے، تو وہ شخص آیا، کہنے لگا احفر زمزم، زمزم کھودو۔ میں نے کہا وما زمزم، زمزم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا لا تنزف ابدا ولا تضم تسقی الحجیج الاعظم، وہ کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی ختم ہوگا نہ کبھی کم ہوگا، وہ حاجیوں کی بہت بڑی تعداد کو سیراب کرے گا۔ پھر اس جگہ کے کچھ نشانات اور علامات بتائی گئیں، وہاں چیونٹیوں کا بل ہوگا اور گوبر اور خون کے درمیان جہاں سفید پروں والا ایک کوا چونچ مار رہا ہوگا۔ یہ جگہ دو بتوں اصاف اور نائلہ کے درمیان تھی جہاں قریش اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اس طرح بار بار دیکھنے اور نشانات اجاگر ہونے لگے۔ عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب سچا ہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کی پیدائش سے پہلے پیش آیا۔ اب یہ اس واقعے کے بعد جب وہ خواب کو عملی تعبیر میں لائیں گے تو اس دوران کیا واقعات ہوئے۔ خواب کی عملی تعبیر۔ عبد المطلب نے قریش کو اپنا خواب سنایا اور کہا میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے۔ قریش نے مخالفت کی، مگر عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی، اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچے اور بتایا گیا نشان کے مطابق وہ جگہ کھودنی شروع کر دی۔ عبد المطلب کھودتے جاتے تھے اور حارث مٹی اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے۔ 3 روز کے بعد اس کے کچھ آثار نظر آئے تو عبد المطلب نے خوشی سے نعرہ لگایا ہذا طوی اسماعیل، یہ اسماعیل کا کنواں ہے۔ زمزم کی تولیت۔ قریش کو جب پتہ چلا کہ عبد المطلب اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو وہ سب مل کر آئے اور کہنے لگے عبد المطلب یہ کنواں ہمارے باپ اسماعیل کا ہے، اس پر ہمارا حق ہے، اس لیے اس کے جملہ حقوق میں بھی ہمیں بھی شرکت کا موقع دو۔ عبد المطلب نے جواب دیا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ فضیلت میرے لیے خاص کی گئی ہے، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن قریش اپنے دعوے پر اصرار کرتے رہے۔ آخر کار یہ طے پایا کہ اس جھگڑے کا فیصلہ بنو سعد حزیم کی ایک کاہنہ سے کروایا جائے۔ یہ عورت شام کی سرحد کے پاس رہتی تھی، یعنی اتنی لڑائی جھگڑا ہو گیا کہ ان کو شام جانا پڑ گیا کہ وہاں سے جا کے فیصلہ کروایا جائے گا، وہاں پہ کاہنہ تھی۔ ہو سکتا ہے آگے بات آئے، لیکن اگر مجھے یاد پڑ رہا ہے اسی کھدائی کے دوران قریش کیا کرتے تھے، عبد المطلب کو تانے مارتے تھے کیونکہ وہ اکیلے کھود رہے تھے، تو اس تانوں سے آگے ان کو غیرت آتی تھی۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے 10 بیٹے دے، کیونکہ ابھی حارث اکیلا تھا، مجھے 10 بیٹے دے، 10واں بیٹا تیرے راہ میں قربان کروں گا میں، یعنی میری طاقت بڑھے گی۔ ہو سکتا ہے یہ بات آگے آ جائے۔ اب جناب یہ چلے ہیں صحرا میں اور شام جا رہے ہیں، تو راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ عبد المطلب اور قریش کے چند دیگر افراد کاہنہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ قافلہ شام اور حجاز کے درمیان پہنچا تو ان کے پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا، یعنی جو ان کے پاس پانی تھا وہ اینڈ ہو گیا۔ جب صحرا کی شدید گرمی اور پیاس نے انہیں ستایا تو انہیں اپنی موت یقینی نظر آنے لگی۔ عبد المطلب نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہنے لگے موجودہ اضطراب انگیز حالت میں تو ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، تم ہی بتاؤ۔ عبد المطلب کہنے لگے ہمیں باقی ماندہ توانائی مجتمع کر کے اپنی قبریں کھودنی چاہیے۔
ہم میں سے جو شخص فوت ہو جائے گا اس کے ساتھی مل کر اسے دفن کر دیں گے، یہاں تک آخر میں جو بچ جائے گا وہ دفن ہونے سے بھی رہ جائے گا تو کوئی حرج نہیں۔ سب کے جثے ضائع ہونے سے بہتر یہی ہے کوئی ایک ضائع ہو۔ انہوں نے کہا تمہاری بات ٹھیک ہے، چنانچہ وہ سب اپنی اپنی قبریں کھودنے لگے، انہیں موت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے ان سے کہا اس طرح بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے سے بہتر ہے ہم پانی کی تلاش جاری رکھیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پانی کی طرف ہماری رہنمائی کر دے۔ وہ اس ارادے سے اپنی سواریوں کی طرف بڑھے، جب عبد المطلب نے اپنے اونٹ کو اٹھایا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سب نے بلند آواز نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ انہوں نے خود بھی پانی پیا، اپنی سواریوں کو بھی پلایا اور اپنے مشکیزوں میں بھی بھر لیا۔ پھر وہ سب کہنے لگے اے عبد المطلب ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو گیا، اب اس کاہنہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ہم تم سے زمزم کے بارے میں کبھی نہیں جھگڑیں گے، اب زمزم پر تمہارا حق مسلم ہے۔ بیٹے کی قربانی جو میں نے ابھی آپ سے بات کی وہ کیا مسئلہ تھا؟ عبد المطلب جب کنواں کھود رہے تھے اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا تھا حارث۔ اس موقع پر جب قریش نے ان کا مذاق اڑایا تو انہوں نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انہیں 10 بیٹے عطا کیے تو ان کے لیے قوت کا ذریعہ بنے اور دشمن سے مدافعت میں کام آئے تو وہ ایک بیٹے کو کعبے کے پاس ذبح کر دیں گے۔ اب آپ نے بات ہی یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کر دیے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ اب وہ مناسب قوت کے مالک ہو گئے تو دشمن کا آسانی سے مقابلہ کر سکتے تو انہوں نے سب لڑکوں کو جمع کر لیا، انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا اور نظر پوری کرنے کی ترغیب بھی دی۔ فرما بردار بیٹوں نے باپ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور پوچھا اب یہ نظر پوری کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ انہوں نے کہا تم سب ایک ایک تیر پر اپنا اپنا نام لکھ کر لاؤ۔ جب سب نے اپنا اپنا نام لکھ کر تیر پر پیش کر دیے تو ان سب بیٹوں نے لے کر حبل بت کے قرعہ اندازی کے پاس آئے اور اسے اپنی نظر سے آگاہ کر دیا۔ ان سے تیر لے کر قرعہ ڈالنے والے نے قرعہ ڈالا، جس کے نام پر قرعہ نکلے گا نظر پوری کرنے کے لیے اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ عبد المطلب کو اپنے بیٹوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی جی؟ عبداللہ سے۔ ان کی آرزو تھی کہ قرعہ ان کے نام نہ نکلے، اس لیے جب قرعہ انداز نے سب سے تیر لے کر قرعہ ڈالنے کی تیاری کی تو عبد المطلب حبل کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرنے میں مصروف ہو گئے۔ قرعہ انداز نے قرعہ نکالا تو وہ عبداللہ کے نام نکلا۔ عبد المطلب نے نظر پوری کرنے کے لیے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری سنبھالی اور انہیں لے کر ذبح کرنے کے لیے اساف اور نائلہ کی طرف چل پڑے۔ قریش یہ منظر دیکھ رہے تھے، وہ اپنی مجلسوں سے اٹھے اور بھاگے بھاگے آئے اور انہیں اس اقدام سے روکا۔ عبداللہ کے ماموں زاد مغیرہ بن عبداللہ بن عامر مخزومی کہنے لگے اللہ کی قسم جب تک بچاؤ کی تمام تدبیریں ناکام نہ ہو جائیں تم اسے ذبح نہیں کر سکتے، اس کی جان بچانے کے لیے ہمیں اپنا سارا مال بھی قربان کرنا پڑا تو ہم دریغ نہ کریں گے۔ چل رہی ہے ویڈیو؟ ٹائم لگایا ہوا نا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو یہ جب یوٹیوب پہ جائے گی نا تو کسی کا تسلسل نہ ٹوٹ جائے۔ ابھی بھی وہ مجھے اتنی شکایتیں آتی ہیں، ہمیں سورہ بقرہ کے 4-5 آیات مس ہیں، اس کے میسج آتے رہتے ہیں جی وہ مس کیوں ہیں؟ نہیں، وہ بھی اسی طرح ہوا تھا کہ ریکارڈنگ نکل گئی تھی۔ قرعہ اندازی اور 100 اونٹوں کی دیت، یہاں سے پھر وہ دیت کا قانون طے ہوگا جو ابھی تک چلتا آ رہا ہے۔ قرعہ اندازی اور 100 اونٹوں کی دیت۔ پھر وہ سب مل کر ایک کاہنہ کے پاس گئے، اس سے مسئلے کا حل پوچھا۔ وہ بولی ایک آدمی کے قتل کی تم کیا دیت دیتے ہو؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا 10 اونٹ۔ یہ سن کر وہ عورت بولی تم اپنے گھر واپس جاؤ اور اس بچے اور 10 اونٹوں پر قرعہ اندازی کرو، اگر قرعہ بچے کے نام نکلے تو 10 اونٹ اور زیادہ کر کے پھر قرعہ ڈالو، اسی طرح 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ، جب اونٹوں کے نام قرعہ نکل آئے تو ذبح کرو اور سمجھو کہ اللہ راضی ہو گیا ہے اور تمہارے بیٹے کی جان بچ گئی ہے۔ نہیں تم کیا کرو کہ ایک پرچی پہ 10 اونٹ لکھو، ایک پہ عبداللہ کا نام لکھو، قرعہ ڈالتے ہو، جب تک اونٹوں کا نام نہیں نکلتا نا ڈالتے ہو اور جمع کرتے ہو، پھر دیکھتے ہیں کتنے بنتے ہیں۔ تو وہ کتنے ہو گئے تھے؟ 100 اونٹوں تک بات جا پہنچی۔ یہ لوگ کاہنہ کے پاس سے واپس آ گئے، عبد المطلب حبل کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے۔ ادھر قریش نے عبداللہ اور 10 اونٹوں پر قرعہ ڈالا تو قرعہ عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے، قرعہ نکالتے گئے، مگر قرعہ عبداللہ ہی کے نام نکلتا رہا۔ جب انہوں نے 100 اونٹ پورے کیے تو قرعہ اونٹوں کے نام نکل آیا۔ اب انہوں نے اپنی تسلی کے لیے 3 دفعہ قرعہ نکالا، تینوں مرتبہ اونٹوں پر ہی قرعہ نکلا، چنانچہ 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے، ان کا گوشت سب کے لیے وقف کر دیا گیا۔ عبد المطلب اور ان کی اولاد میں سے کسی نے بھی اس گوشت میں سے ایک بوٹی بھی نہ لی، جو شخص جتنا چاہتا گوشت لے جاتا، کسی کے لیے ممانعت نہ تھی۔ اس کے بعد نہ صرف قریش بلکہ سارے عرب میں انسانی جان کی دیت 100 اونٹ مقرر ہو گئی اور اسلام نے بھی اسی کو بحال رکھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة
ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا فان کان من قوم عدو لکم وهو مؤمن فتحریر رقبۃ مؤمنہ وان کان من قوم بینکم وبینہم میثاق فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنہ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین توبۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیما۔ اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے اس پر ایک مومن غلام آزاد کرنا اور مقتول کے رشتہ دار کو خون بہا ادا کرنا لازم ہے، ہاں اگر وہ معاف کر دیں تو اور بات ہے۔ پھر اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمن ہو جبکہ وہ خود مومن ہو تو ایک مومن غلام آزاد کرنا لازم ہے، اور اگر وہ ایسی قوم میں ہو جس سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو شخص غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ 2 ماہ تک لگاتار روزے رکھے، یہ کفارہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ خوب جاننے والے اور بہت حکمت والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دے اسے مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا جائے گا، وہ چاہیں تو قصاص میں اسے قتل کر دیں، اگر وہ دیت لینا چاہیں تو انہیں اس کا بھی اختیار ہے۔ پھر آپ نے دیت میں اونٹوں کی تعداد اور ان کی عمروں کی بھی وضاحت فرما دی۔ دیت اس طرح ہے، 30 حقہ وہ اونٹنیاں جو 4تھے سال میں داخل ہوں، 30 جزعہ جو 5ویں سال میں داخل ہوں، اور 40 حاملہ اونٹنیاں۔ دونوں فریق اس حوالے سے آپس میں کوئی مصالحت کر لیں تو انہیں اس کا حق حاصل ہے۔ تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ کیسے یعنی عبد المطلب کا نام پڑا، پھر کیسے انہوں نے زمزم کا جو ہے کنواں کھودا، وہ گم ہو چکا تھا، اس کے بارے میں آپ کو خواب دکھایا گیا، اس خواب کے اندر کیا ہوا، اس کے بعد عبداللہ جو ہے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قربانی کا کیا سلسلہ بنا۔ آگے وہ فرما رہے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا گیا، آپ کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کو بھی قربانی کے لیے پیش کیا گیا۔ تو یہ ہے وہ جو حدیث میں آیا، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحین بھی کہا جاتا ہے، 2 ذبیحوں کا بیٹا۔ وسلم سے مرفوعاً بھی بیان کیے گئے ہیں لیکن اس روایت کی سند ضعیف ہے۔ اب انہوں نے اس میں اولاد لکھی ہے، عبد المطلب کی اولاد۔ عبد المطلب نے 5 شادیاں کیں جس سے آپ کے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں ہوئیں۔ نطیلہ بنت جناب بن قلیب بن خزرجیہ سے آپ کے 2 بیٹے عباس اور زرار نے جنم لیا۔ حالہ بنت وہیب زہریہ سے حمزہ، مقوم، جہل یا غیداق اور بیٹی صفیہ پیدا ہوئیں۔ فاطمہ بنت عمر بن عائز مخزومیہ سے 3 بیٹے عبداللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، ابو طالب، عبد مناف، زبیر، اور 5 بیٹیاں ام حکیم، بیضاء، عاتکہ، امیمہ، عروہ اور برہ پیدا ہوئیں۔ سمرہ بنت جندب حوازنیہ سے 1 بیٹا حارث پیدا ہوا۔ لبنہ بنت حاجر بن عبد مناف خزاعیہ سے ابو لہب پیدا ہوا۔ مذکورہ تفصیل ابن حشام کے مطابق ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہم انہوں نے اس میں اب کیا کیا ہے کہ آپ کی وفات کے بارے میں لکھا ہے آپ کے دادا کی، تو وہ ہم جب اس میں کنٹینیو کریں گے تو ہم اس میں لے چلیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم عبداللہ کا ٹاپک مکمل کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم بند کر سکتے ہیں۔ عبداللہ کا ٹاپک مختصر ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر ایک رہ جائے گا واقعہ فیل، وہ ہم کل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے اس کو 40 منٹ سے کوشش کریں گے کہ اوپر نہ جائے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ آج جو آئے ہیں وہ کل نہ آئیں۔ ہاں جی، تعداد پوری رہے۔ دیکھو، امید ہے آپ کی دلچسپی برقرار رہے گی۔ کیا ہو یہ جو ابھی میں نے واقعات آپ کو سنائے، اس میں سے کتنے کوئی واقعہ نیا بھی تھا آپ کے لیے؟ کوئی نئی بات ملی آپ کو، یا سب سنی سنائی جو پہلے تھی؟ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو اور بھی بہت ساری آنے والے دنوں میں بہت ساری ایسے نئے چیز، کیونکہ مجھے بھی پتہ ہے ہم نارملی عام زندگی میں کتنی سیرت پڑھتے ہیں، صاف ظاہر ہے کہ میں بھی آپ کا بھائی ہوں، اسی لائف سے ہوں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ میرے دل میں ڈالا۔ عبداللہ بن عبد المطلب، اب اس میں انہوں نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کی شادی کا جو معاملہ پیش آیا وہ کیسے تھا، وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے سننے والا۔ سردار عبداللہ بن عبد المطلب کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عمر بن عائز بن عمران بن مخزوم قرشیہ ہے۔ جناب عبداللہ انتہائی حسین اور اپنے والد کے چہیتے تھے، یعنی والد کو ان سے بہت محبت تھی۔ عرب میں ہر طرف عبد العزیٰ، عبد منات اور عبد ود جیسے ناموں کی بھرمار تھی، یعنی اس وقت ایسے نام رکھے جاتے تھے جو وہ اپنے بتوں سے ریلیٹ کرتے تھے، لیکن اس مشرکانہ ماحول کے باوجود آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ناموں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاسماء اللہ عبداللہ و عبد الرحمن و اصدقها حارث و حمام و اقبحها حرب و مرہ۔
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دو نام انتہائی پسند ہے، وہ ہیں عبداللہ اور عبد الرحمن، اور سب سے جو سچے نام ہیں وہ ہیں حارث اور حمام۔ کیا ہے جی؟ حارث اور حمام، حمام نہیں، حمام۔ اچھا یہ نام تو پیارا ہے، اگر لیکن ہم رکھ دیں پاکستان میں تو وہ کیا کریں، اس کا حشر نشر کر دیں گے، اس بیچارے کی پرسنالٹی کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ وہ حمام ادھر آئے نا ذرا۔ آگے جو برے نام ہیں وہ ہیں حرب اور مرہ، یہ اللہ کو ناپسندیدہ ہیں یہ نام، اور قریش میں یہ نام آپ کو اکثر ملتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں جی جناب عبداللہ کے متعلق عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ آپ عبد المطلب کی اولاد میں سب سے چھوٹے تھے، لیکن امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں، کیونکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عبداللہ سے اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹے تھے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ عبد المطلب کی اہلیہ فاطمہ بنت عامر کی اولاد میں سب سے چھوٹے تھے۔ عبداللہ بن عبد المطلب کی قربانی کا ذکر گزر چکا، قربانی کا معاملہ جو ہے وہ خوش اسلوبی سے طے ہو گیا۔ اب ان کی شادی کا وہ واقعہ شروع کر رہے ہیں۔ اپنے والد عبد المطلب کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو راستے میں انہیں اس زمانے کے ایک بہت بڑے عالم دانا اور آسمانی کتابوں کے ماہر ورقہ بن نوفل کی بہن ام قتال رقیہ بنت نوفل نے شادی کی پیشکش کی۔ کیوں جی؟ ورقہ بن نوفل کو آپ جانتے ہیں، ہم جب ہم نے سیرت پڑھنی شروع کی کلاسوں میں تو یہ نام تو بڑا امپورٹنٹ تھا۔ تو ان کی بہن نے اپنے ساتھ شادی کی، ان کو آفر کی۔ انہوں نے اپنے بھائی ورقہ بن نوفل سے سن رکھا تھا کہ جناب عبداللہ کی نسل سے امت کا نبی پیدا ہوگا۔ بعد مورخین نے خاتون کا نام فاطمہ بتایا ہے۔ عبداللہ کہنے لگے کہ اس کے بارے میں میرے والد ہی فیصلہ کریں گے، میں ان کی رائے کے خلاف نہیں جا سکتا۔ عبد المطلب عبداللہ کو وہب بن عبد مناف بن زہرہ کے پاس لے گئے اور ان کے لیے وہب کی بیٹی آمنہ کا رشتہ طلب کیا۔ سیدہ آمنہ اس وقت قریش کی خواتین میں نسب اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے زیادہ اعلیٰ شخصیت تھیں۔ ان کے والد نے اس رشتے کو منظور کر لیا اور سیدہ آمنہ کی شادی جناب عبداللہ سے کر دی گئی۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے قریش میں والد اور والدہ دونوں جانب سے انتہائی نجیب اور عالی نسب ہیں۔ عبد المطلب کا یمن میں ایک فیصلہ۔ امام سہلی رحمۃ اللہ علیہ جناب عبداللہ کی آمنہ بنت وہب سے شادی کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ عبد المطلب یمن سے آیا کرتے تھے اور یہاں ایک رئیس کے یعنی وہ یمن میں آیا کرتے تھے، وہاں ایک رئیس کے ہاں قیام کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ یمن آئے تو جس رئیس کے پاس انہوں نے قیام کیا اس کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ قدیم آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا تھا۔ وہ عبد المطلب سے کہنے لگا مجھے اجازت دیں میں آپ کی ناک کا اچھی طرح معائنہ کر لوں۔ عبد المطلب نے کہا دیکھ لو۔ اس نے ان کی ناک دیکھنے کے بعد کہا مجھے نبوت اور بادشاہت نظر آ رہی ہے اور میں یہ نبوت اور بادشاہت دو منافوں میں دیکھ رہا ہوں، ایک عبد مناف بن قصی اور دوسرا عبد مناف بن زہرہ۔ عبد المطلب جب یہ سن کر واپس مکہ پہنچے تو اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے کر دی۔ شادی کے بعد جب عبداللہ کی ورقہ بن نوفل کی بہن سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے، دیکھیں اس وقت کیا ہوا۔ شادی کی بات چلی تو وہ کہنے لگیں اب میں آپ سے شادی کے لیے تیار نہیں۔ وہ ورقہ بن نوفل کی جو بہن تھی انہوں نے اب جب شادی کے بعد دیکھا تو اب انہوں نے کہا بھی اب میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ پہلے میں اس وجہ سے شادی کر رہی تھی کہ آرزو مند تھی کہ میں نے آپ کی آنکھوں کے درمیان ایک خاص طرح کا نور پھوٹتا ہوا دیکھا جو اب نہیں ہے، لہٰذا اب مجھے اس میں کوئی آرزو نہیں ہے۔ تو یہ میں نے دوسری کتاب میں بھی ایک جگہ پڑھا تھا کہ آپ کے عبداللہ کے درمیان ان کو ایک نور نظر آیا تھا، تو وہ نور کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ میں شادی ان سے کروں گی، لیکن جب وہ شادی ہو گئی وہ نور پھر کیا ہے منتقل ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایسی کئی عورتوں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے جناب عبداللہ کو شادی کی پیشکش کی تھی، مگر ان کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہونے کے بعد وہ کہنے لگیں اب ہمیں آپ کی پیشانی میں وہ نور نظر نہیں آ رہا جس کی وجہ سے ہم آپ سے شادی کی آرزو مند تھیں۔ اس بات کی حتمی تصدیق کے لیے کوئی یقینی عقلی یا نقلی دلیل دستیاب نہیں ہے۔ تو وہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ باتیں ہیں یہ والی نور والی، اس کے لیے کوئی دلیل ثابت قسم کی دلیل موجود نہیں ہے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ننیال، جس دن عبداللہ کی شادی وہب کی بیٹی آمنہ سے ہوئی اسی دن عبد المطلب نے آمنہ بنت وہب کی چچا زاد بہن حالہ بنت وہیب سے شادی کی، اس سے حمزہ بن عبد المطلب پیدا ہوئے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حالہ کے والد وہیب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا وہب سگے بھائی تھے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ رشتے میں خالہ کے بیٹے اور رضائی بھائی بھی تھے۔ ابو لہب کی لونڈی ثوبیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو دودھ پلایا۔ انشاءاللہ یہ اپنی جگہ پہ واقعہ آئے گا کہ آپ نے کس کس سے آپ نے دودھ پیا۔ اب یہ آخری یہ پوائنٹ ہے جس میں وہ عبداللہ کی جو ہے وفات کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کل سے واقعہ فیل اور پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور ایک ترتیب کے ساتھ چلیں گے۔ تو میں موسٹلی اسی کتاب سے حوالہ لوں گا، بلکہ اسی کو اسٹڈی کریں گے ہم۔
لیکن اس کا وہاں پہ ہم کریں گے جہاں پہ مجھے فیل ہوگا کہ یار یہ یہاں سے یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہے۔ جب عبداللہ بن عبد المطلب قریش کے ایک قافلے کے ساتھ بغرض تجارت شام گئے، دوران سفر بیمار ہو گئے، واپسی پر قافلہ مدینہ کے پاس سے گزرا تو عبداللہ بیمار ہونے کی وجہ سے مدینہ ہی میں اپنے والد عبد المطلب کی ننیال بنو عدی بن نجار کے ہاں ٹھہر گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا، قافلے والوں نے بتایا وہ بیمار تھے، اس لیے واپسی پر مدینہ ٹھہر گئے۔ عبد المطلب نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر لینے کے لیے بھیجا، لیکن حارث کے پہنچنے سے پہلے عبداللہ فوت ہو چکے تھے اور انہیں دار النابعہ میں دفن کیا گیا۔ حارث نے واپس آ کر یہ افسوس نہ خبر دی تو عبد المطلب، ان کے بھائی، بیٹے، بھتیجے، غرض یہ کہ سارا خاندان انتہائی غمزدہ ہوا۔ وفات کے وقت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شکم مادر میں تھے، یعنی اس وقت آمنہ بنت وہب جو تھیں وہ حمل سے ہو چکی تھیں۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ کی وفات اور ان کے عمر کے بارے میں یہ روایت سب سے زیادہ صحیح ہے۔ کلبی اور عوانہ بن حکم کا خیال ہے کہ جب عبداللہ فوت ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 28 ماہ تھی۔ یہ اب وہ اختلاف ہے جو ڈیفرنٹ سیرت نگاروں کا موجود ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی عمر 7 ماہ تھی۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ صحیح بات وہی ہے جو پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ عبداللہ کی وفات کے وقت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں موجود تھے۔ تو یہ تو الحمدللہ آج ہم نے ایک واقعہ پڑھا، ہم نے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب دیکھا، اس کی ہم نے ایک ترتیب دیکھی کہ کیسے جو ہے نا ہاشم کا نام کیسے پڑا، شیبہ سے عبد المطلب کیسے ہوئے، پھر عبد المطلب جو ہیں انہوں نے زمزم کا کنواں کھودا۔ مجھے نہیں معلوم یہ والی انفارمیشن آپ کے پاس پہلے تھی کہ زمزم کا کنواں بند ہو چکا تھا، یہ اللہ نے دوبارہ خواب میں دکھا کر اس کو کھدوایا، پھر کنواں کھودا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ دیت کا کیسے طے ہوئی، یہ بھی ایک بہت بڑی انفارمیشن ہے کہ دیت بھی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ کی جو ہے وہ ذبیح کا جو ڈیسیجن لے رہے تھے وہ دیت ابھی تک چلتی آ رہی ہے۔ تو الحمدللہ اسی طرح انشاءاللہ ہم بہت ساری اس طرح کی چیزیں جانیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک کے آخر سے پہلے اس سلسلے کو مکمل کر لیں، اور مجھے کبھی امید ہے کہ اس بک کے حساب سے یہ ختم ہو جائے گا۔ فجزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔